آج تک وہ بات میرے دل میں ہی دفن رہی۔ میں نے کسی سے کچھ نہیں کہا، نہ بھائی سے نہ کسی اور سے۔ کیسے کہتی؟ میرے لیے تو یہ گھر پہلے ہی بوجھ بن چکا تھا۔ اگر میں زبان کھولتی تو الزام بھی شاید مجھ پر ہی آتا کہ تم نے ہی اسے موقع دیا ہوگا۔ یہ جملہ میں پہلے ہی اپنے کانوں میں سن چکی تھی۔ اس دن صبح سویرے بھابھی نے کہا، آج رات میرا بھائی آ رہا ہے، کھانے کا خاص انتظام ہونا چاہیے۔ میں خاموشی سے سبزیاں کاٹنے لگی، چولہا جلایا اور دل کو سمجھایا کہ بس آج کا دن گزر جائے، پھر شاید کچھ دن سکون سے گزر جائے۔ دھوئیں سے آنکھیں جل رہی تھی، ہاتھ سبزیاں کاٹتے کاٹتے دکھنے لگے، مگر میں مسلسل کام کرتی جا رہی تھی۔ میرے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ کسی بھی طرح اس سے سامنا نہ ہو، آج کی رات خیریت سے گزر جائے، لیکن تقدیر کو شاید میرے صبر کا امتحان لینا تھا۔ میں کچن میں دال کا تڑکا لگا رہی تھی کہ اچانک پیچھے کسی کی آہٹ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا تو وہی تھا، بھابھی کا بھائی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور مسکراتے ہوئے بولا، بھابھی کہہ رہی تو تم بہت مزے کا کھانا بناتی ہو۔ اس کے لفظوں میں بناوٹی شرافت تھی، مگر آنکھوں میں وہی گندی چمک تھی۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا، اب باہر بیٹھے، میں بھی کھانا لے کے آتی ہوں۔ وہ مسکرایا اور ایک قدم مزید قریب آ کر بولا، اتنی جلدی کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں تو صرف تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں پیچھے ہٹنا چاہتی تھی، مگر اس نے راستہ روک لیا اور بولا، تم بہت خاموش ہو نادیہ، اتنی خاموشی بھی ایک عجیب کشش ہوتی ہے۔ یہ سنتی میرے اندر کچھ ٹوٹ گیا۔ میں نے ساری زندگی خاموش رہ کر ظلم سہ لیا تھا، مگر اب صبر کی انتہا ہو چکی تھی۔ میں نے فوراً اپنے ہاتھ کا چمچ پھینکا اور پورے زور سے اس کی گال پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ ایک لمحے کے لیے پورا کچن خاموش ہو گیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ وہ دانت پیس کر بولا، تم نے میری توہین کی ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم بچ جاؤ گی؟ میں نے کانپتی آواز میں کہا، میں خاموش ضرور تھی، مجبور بھی تھی، مگر بے حیا نہیں ہوں۔ یہاں سے چلے جاؤ۔ وہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، آج کا یہ تھپڑ میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ پھر غصے سے باہر نکل گیا۔ میں وہیں کھڑی کانپتی رہی، آنسو مسلسل بہتے رہے، مگر دل میں ایک عجیب سا سکون بھی تھا کہ آج میں نے اپنی عزت کا دفاع کیا تھا۔ کچھ دیر بعد بھابھی کچن میں آئی اور غصے سے بولی، میرے بھائی کو کیا کہا تم نے؟ وہ ناراض ہو کر کیوں چلا گیا؟ میں نے خاموشی سے کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ وہ چیخ کر بولی، ایک بیوہ ہو کر اتنے نخرے کرتی ہو؟ اب تمہاری زندگی اور مشکل کر دوں گی۔ اگر میرے بھائی کے بارے میں ایک لفظ بھی کہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں خاموش رہی، کیونکہ میرا قصور صرف اتنا تھا کہ میں نے اپنی عزت بچائی تھی۔ وہ رات اسٹور روم میں بہت سرد تھی، مگر میرے دل میں سکون تھا۔ میں جانتی تھی کہ ظلم برداشت کرنا گناہ نہیں، لیکن اپنی عزت کی حفاظت کرنا فرض ہے، اور آج میں نے اپنا فرض ادا کیا تھا۔ اگلے دن پورے گھر میں غیر معمولی چہل پہل تھی۔ صحن میں جھاڑو لگ رہی تھی، رنگ برنگے پردے لگائے جا رہے تھے اور مہمانوں کے لیے بہترین برتن نکالے جا رہے تھے۔ میں حسب معمول برتن دھو رہی تھی، کپڑے طے کری تھی اور سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ میرا بیٹا مسلسل بخار میں تپ رہا تھا، مگر میرے لیے اس کی دوا سے زیادہ ضروری ان لوگوں کے انتظامات تھے۔ آخر میں نے ہمت کر کے پوچھ لی، بھابھی کوئی تقریب ہے کیا؟ وہ طنزیہ ہنسی کے ساتھ بولی، ہاں میلاد ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ میرا بھائی خیریت سے شہر پہنچ گیا ہے، اور یاد رکھنا تم اس تقریب میں شامل نہیں ہوگی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، کیوں بھابھی؟ اس نے نفرت سے کہا، کیونکہ تم بدقسمت ہو، اپنے شوہر کو کھا گئی ہو، تمہارا سایہ بھی ہماری خوشیوں پر منحوس ہے۔ اگر تم صحن میں آ گئی تو ساری برکت ختم ہو جائے گی۔ میری زبان بند ہو گئی، دل ٹوٹ گیا۔ میں نے بھائی کی طرف دیکھا کہ شاید وہ کچھ کہے، مگر اس نے ہمیشہ کی طرح نظر چرا لی اور خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ میری آخری امید بھی ختم ہو گئی۔ شام تک گھر مہمانوں کی آوازوں سے گونج رہا تھا اور میں اسٹور روم کے اندھیرے میں اپنے بخار میں جلتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم آگ کی طرح جل رہا تھا۔ میں نے اپنا دوپٹہ گیلا کر کے اس کے ماتھے پر رکھا، مگر بخار تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ باہر میلاد کی آوازیں آ رہی تھی اور اندر میں دل کی سسکیاں تھیں جنہیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ میں سوچتی اگر میری ماں زندہ ہوتی تو کیا میں اس حال میں ہوتی؟ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو کیا کوئی میرے ساتھ ایسا سلوک کر سکتا تھا؟ مگر اب میرے پاس صرف میرا اللہ تھا اور میرا بچہ۔ باہر دسترخوان پر طرح طرح کے پکوان سجے تھے، مہمان خوشی سے کھائے جا رہے تھے، اور میں اپنے بچے کے لیے صرف ایک نرم روٹی کی تلاش میں آنسو بہائے جا رہی تھی۔ دل چاہتا تھا باہر جا کر بھائی سے کہوں کہ میرے بچے کے لیے کچھ کھانا دے دو، مگر پھر بھابھی کی وہ تلخ آواز یاد آ گئی،
اگر یہ بدقسمت ہمارے میلاد میں آ گئی تو ہماری خوشیوں پر سایہ پڑ جائے گا۔ میں نے قدم روک لیے، اپنے بیٹے کو سینے سے لگایا، ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے اور آنسوؤں کے ساتھ عرض کیا، اے میرے رب، یہ دنیا ظالم ہے مگر تو رحمان ہے۔ میری خاموش فریاد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور میرے بچے کے نصیب کو میرے نصیب سے بہتر بنا دے۔ وہ رات میں نے خاموشی سے سسک سسک کر گزار دی۔ باہر بارش برستی رہی اور اندر میں دل کے ٹکڑے بھی کرتے رہے۔ کسی نے نہ پوچھا کہ میں نے کچھ کھایا ہے یا نہیں، کسی نے یہ نہ جانا کہ میرا بچہ کس حال میں ہے۔ میری ماں کہا کرتی تھی کہ بد دعا زبان سے نہیں نکلتی، وہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلتی ہے اور سیدھی عرش تک پہنچتی ہے۔ اسی رات میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا، میری آنکھوں کے آنسو خشک ہونے کے بعد میرے لبوں سے کوئی دعا نہیں نکلی، صرف ایک خاموش آہ نکلی جو میرے اختیار میں نہیں تھی۔ میرا بیٹا اب 2 برس کا ہو چکا تھا مگر بہت کمزور اور ناتواں تھا۔ اس کی آنکھوں میں بچوں جیسی چمک نہیں تھی بلکہ وقت سے پہلے بڑی ہو جانے والی اداسی تھی۔ جسم پر گوشت کم اور ہڈیاں زیادہ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ہر وقت میری گود میں لیٹا رہتا جیسے جانتا ہو کہ یہی اس کی واحد پناہ گاہ ہے۔ میری ممتا اس کی ہر دکھ پر آنسو بن جاتی مگر میری آنکھیں اتنا رو چکی تھی کہ اب خاموش ہو گئی تھی۔ بھابھی نے ہمارے کھانے کا حساب بھی مقرر کر رکھا تھا۔ روز صرف ایک سوکھی روٹی ملتی اور وہ بھی اس وقت جب سارے گھر والے کھانا کھا چکے ہوتے۔ میرے لیے دسترخوان پر بیٹھنا تو کب کا حرام ہو چکا تھا۔ ہر رات وہ سوکھی روٹی میرے ہاتھ میں ایسے تھما جاتی جیسے کوئی صدقے کا ٹکڑا ہو۔ میں اسے آدھا کر کے نرم کرنے کی کوشش کرتی اور اپنے بیٹے کے لیے چھوٹے چھوٹے نوالے بناتی۔ اس کا کمزور ہاتھ میرا دوپٹہ پکڑ لیتا۔ میں تھوڑی سی روٹی اس کے منہ میں ڈالتی اور باقی اس کے لیے رکھ دیتی، لیکن جب وہ میری طرف دیکھ کر کہتا، امی آپ بھی کھائیں نا، تو میں وہ باقی روٹی بھی اس کے ہاتھ میں دے دیتی اور خود خاموشی سے پانی پی لیتی۔ وہی پانی میری بھوک کو دھوکہ دیتا اور مجھے ایک اور دن جینے کی طاقت دیتا۔ بھابھی نے قربانی کے گوشت میں سے بھی ہمیں کچھ نہیں دیا بلکہ سارا گوشت اپنے ہی رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا۔ رات کو جب سونے لگتی تو میرا بیٹا میرے ساتھ لپٹ جاتا، اس کی پتلی پتلی باہیں میرے گلے میں ہوتی اور میں پوری رات اس کی گرم سانسیں محسوس کرتی رہتی۔ کبھی کبھی وہ نیند میں بھی کہہ دیتا، امی میں بوٹی کھاؤں گا نا۔ میں دیوار کی طرف منہ کر کے سسکنے لگتی۔ میرے پاس صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میرے بیٹے کے نصیب کو مجھ سے بہتر کر دے۔ ایک دن وہ شدید کمزوری سے ڈھال ہو گیا، چلتے چلتے گر پڑتا اور چند قدم چلنے کے بعد ہانپنے لگتا۔ میں نے بھائی سے دوا کے لیے کہا تو اس نے نظر چرا کر کہا، بھابھی اجازت نہیں دیں گی، میں صرف پانی دے سکتا ہوں۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی، کیا ایک ماں اپنے بچے کو صرف پانی پلا کر زندہ رکھ سکتی ہے؟ کبھی کسی شام کوئی مہمان آتا تو کھانے کی خوشبو پورے گھر میں پھیل جاتی۔ میرا بیٹا دروازے کے پاس بیٹھ کر گہری سانس لیتا اور پھر آنکھیں موند کر کہتا، امی خوشبو ہی کھا لیتا ہوں، میرا پیٹ بھر گیا۔ اس لمحے میں اندر سے مر جاتی اور پھر خود کو سنبھال کر اسے سینے سے لگا لیتی۔ ایک دن اس نے صحن میں مرا ہوا ایک کبوتر دیکھا اور معصومیت سے پوچھا، امی کیا یہ بھی بھوکا تھا؟ میں نے روتے ہوئے کہا، نہیں میرے بچے، یہ تو سو گیا۔ بھوک انسان کے جسم کو کمزور کر دیتی ہے اور بیماریوں کو اور بڑھا دیتی ہے۔ میرے جسم کا گوشت گھلتا جا رہا تھا، چہرے پر زردی چھا گئی اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے میری حالت کی گواہی دے رہے تھے، مگر میں ہر وقت اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعا کرتی رہی۔ عید کا دن بھی آیا مگر ہمارے اسٹور روم میں وہی پرانی چادر بچھی تھی اور وہی ایک سوکھی روٹی تھی جسے میں نے اپنے بیٹے کو دے کر خود پانی پی لیا۔ باہر ہنسی خوشی، تحفے اور نئے کھانوں کی خوشبو تھی اور اندر میرے بیٹے نے مجھے گلے لگا کر پوچھا، امی کیا اگلی عید پر ہم بھی اچھے کپڑے پہنیں گے؟ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، انشاءاللہ بیٹا، تمہاری قسمت میں بہت کچھ لکھا ہے۔ اور دل میں سوچا، میری دعائیں کبھی تو عرش تک پہنچیں گی، کبھی تو انصاف ہوگا، کبھی تو میری قربانی رنگ لائے گی۔ رات کے 12 بج چکے تھے، آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد بجلی چمکی تو ہمارے چھوٹے سے اسٹور روم کی دیواریں لرز اٹھی۔ بارش کے پہلے قطرے زمین پر گرے تو چھت سے ٹپکنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ وہی آواز تھی جو کئی مہینوں سے میرا پیچھا کر رہی تھی، پہلے ہلکی، پھر تیز اور پھر ناقابل برداشت۔ میرے بیٹے کو سارا دن بخار تھا اور وہ میرے قدموں کے پاس کمبل میں لپٹا ہوا تھا۔ جیسے جیسے بارش تیز ہوتی گئی میں نے آسمان کی جانب دیکھ کر کہا، یا اللہ آج کی رات آسان کر دے۔ مگر شاید یہ بھی ایک نئی آزمائش تھی۔ تھوڑی دیر بعد چھت کے کونے سے پانی سیدھا ہمارے بستر پر گرنے لگا اور کمبل سمیت کمرے کے دوسرے کونے میں چلی گئی، مگر وہاں بھی زیادہ دیر نہ پناہ ملی۔ دیواروں سے پانی رسنے لگا اور سردی بڑھتی گئی۔ میرا بیٹا کانپنے لگا، اس کی سانسیں تیز ہو گئی،
میں نے اسے سینے سے لگا لیا مگر اس کا جلتا ہوا جسم اور بارش کی ٹھنڈ ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے۔ وہ دھیرے سے بولا، امی پانی گر رہا ہے۔ میں نے کمبل پھیلا کر اسے دیوار کی طرف کر لیا اور خود بارش کی طرف بیٹھ گئی۔ اس کی کان میں آہستہ سے کہا، بس تھوڑی دیر کی بات ہے بیٹا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مگر جب پورا کمرہ بھیگ گیا اور ہمارا بستر بھی ناقابل استعمال ہو گیا تو میرا صبر ٹوٹ گیا۔ میں نے بیٹے کو گود میں لیا اور ایک بھیگی ہوئی چادر اوڑھی اور ننگے پاؤں صحن عبور کر کے بھائی کے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ میں بار بار دروازہ کھٹکھٹاتی رہی اور رندی ہوئی آواز میں کہتی رہی، بھائی دروازہ کھولو، بچہ بھیگ رہا ہے، خدا کے لیے۔ اندر سے آہٹ سنائی دی تو مجھے لگا شاید اب دروازہ کھل جائے گا، شاید آج بھائی اپنے دل کی آواز سن لے گا۔ مگر اگلے ہی لمحے بھابھی کی سخت آواز آئی، دروازہ مت کھولو، اسے باہر ہی رہنے دو، جو اپنے نصیب کا بوجھ ہے وہ خود ہی اٹھائے۔ دروازہ بند ہی رہا۔ میرے ہاتھ دروازے پر کانپتے رہے۔ میرے بیٹے کی سانسیں اور تیز ہو گئی اور اس کا ننھا سا جسم میری باہوں میں تھر تھر کانپنے لگا۔ وہ روتے ہوئے بولا، امی مجھے بہت سردی لگ رہی ہے۔ میں دیوار کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بارش میرے اوپر برس رہی تھی، چادر پوری بھیگ چکی تھی اور میں اسے سینے سے لگائے اس کی کھانسی کو کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کئی دفعہ دل چاہا کہ آسمان کی طرف دیکھ کر چیخوں، یا اللہ آخر کب تک؟ میرے لب خاموش اور آنکھیں آنسوؤں سے بھیگے رہے۔ کچھ دیر بعد میرے بیٹے نے آہستہ آہستہ آنکھیں بند کر لی اور اس کے جسم کی کپکپی کم ہونے لگی اور وہ میری گود میں بے حصہ پڑ گیا۔ اب بھی وہ زندہ تھا مگر یہ تسلی لمحہ بہ لمحہ بکھرتی جا رہی تھی۔ اتنے میں آہستہ سی دستک ہوئی۔ میں نے سر اٹھا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ بھائی دبے پاؤں چلتا ہوا اسٹور روم کے قریب آیا اور بہت آہستگی سے دروازہ کھٹکھٹایا، جیسے ڈر رہا ہو کہ کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ میں نے دروازہ کھولا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں رات بھر کے آنسو ابھی تک باقی تھے۔ وہ اندر آیا اور دھیمی آواز میں بولا، نادیہ یہ دوا لے لو، بھابھی کچن میں، اسے پتہ نہ چلے۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی شیشی اور چند گولیاں تھیں۔ میں نے خاموشی سے دوا لے لی اور فوراً اپنے بیٹے کو پلانے لگی۔ دوا پیتے ہی اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی حرکت ہوئی، جیسے اسے کچھ سکون ملا ہو۔ شاید میری دعا قبول ہونے لگی تھی۔ بھائی کچھ دیر خاموشی سے مجھے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، نادیہ میں جانتا ہوں تم بہت کچھ برداشت کر رہی ہو، مگر یہ گھر بھابھی کا ہے، میرے بس میں نہیں ہے کہ میں تمہیں الگ جگہ دے سکوں۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، یہی وہ بھائی تھا جس کی انگلی پکڑ کر میں نے بچپن میں چلنا سیکھا تھا۔ آج وہی میرے سامنے شرمندہ نادم کھڑا تھا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ صرف 2 آنسو میری آنکھوں سے نکلے اور میرے بیٹے کے ہاتھ پر گر گئے۔ بھائی نے افسردہ لہجے میں کہا، میں جانتا ہوں تمہارے ساتھ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا مگر میں مجبور ہوں۔ میری رندی ہوئی آواز نکلی، آپ مجبور ہیں مگر میں تو ایک ماں ہوں، میرے پاس اختیار نہیں، صرف صبر ہے۔ اس نے نظریں جھکا لی اور بولا، بس خاموشی سے وقت گزار لو، اللہ بہتر کرے گا۔ خاموشی، یہی تو وہ دوا تھی جو ہر شخص مجھے دیتا آیا تھا، ہر درد کا علاج، ہر آنسو کی مرہم، صرف خاموشی۔ کچھ دیر بعد بھائی واپس چلا گیا، جیسے آیا ہی نہ ہو۔ میں زمین پر بیٹھی اپنے بیٹے کو سینے سے لگائے رہی۔ دوا سے اسے کچھ راحت ضرور ملی مگر بخار ابھی بھی کم نہیں ہوا۔ میں نے اس کا ماتھا چوما اور خود سے لپٹا لیا۔ میں دل ہی دل میں کہتی رہی، میری ممتا میرا ایمان ہے اور میری خاموشی میرا ہتھیار۔ صبح ہو چکی تھی مگر میری رات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں دھندلی دھوپ کی کرنیں اندر آ رہی تھی اور آہستہ سے دعا کی، یا اللہ دنیا نے مجھے نہ سنا، میرا بھائی بھی خاموش رہا، یہ دنیا اندھی ہے مگر تو سب جانتا ہے، تو ہی میرے بیٹے کا رب ہے، تو ہی نے مجھے ماں بنایا ہے۔ میرے صبر کو قبول فرما۔ میرے آنسو خاموشی سے بہتے رہے مگر گواہی دیتے رہے کہ نادیہ اب بھی زندہ ہے، اب بھی صبر کر رہی ہے اور اب بھی دعا مانگ رہی ہے۔ رمضان آ چکا تھا، رحمتوں اور مغفرت اور بخشش کا مہینہ، مگر میرے لیے یہ مہینہ بھی صبر اور خاموشی کا ایک اور امتحان تھا۔ گھر میں چہل پہل تھی، بھابھی روز افطار کے لیے طرح طرح کے پکوان بناتی، میلاد کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھی، دیواریں سجائی جا رہی تھی، برتن چمکائے جا رہے تھے، مگر ان سب تیاریوں کے لیے صرف میرے ہی ہاتھ کام کر رہے تھے۔ صبح ہی بھابھی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ آج میلاد ہے، سارے کام تم کرو گی، اگر کوئی کمی رہ گئی تو سب کے سامنے تمہیں ذلیل کر دوں گی۔ میں نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ دن بھر صفائی کی، شربت بنایا، دہی بھلے تیار کیے، چاٹ کے لیے پھل کاٹے، چکن کے مسالے تیار کیے اور جب سالن کی خوشبو پورے گھر میں پھیلنے لگی تو میرا بیٹا آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ وہ سارا دن کا بھوکا تھا مگر شکایت نہیں کرتا تھا، جیسے میں سارا خاموش روزہ رکھتا ہو، کیونکہ گھر میں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ سالن کی خوشبو کو گہری سانس لے کر محسوس کر رہا تھا،
پھر شیشے کے پیالے کو دیکھ کر دھیرے سے بولا، امی میں بھی روٹی کھاؤں گا نا؟ میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی دہی بلے کی پیالی کانپنے لگی۔ میں نے نظر چرا کر کہا، ہاں بیٹا ضرور کھاؤ گے، مگر میں جانتی تھی کہ یہ جھوٹ تھا۔ میلاد کے دوران میں نے سب کی خدمت کی، کسی نے سلام تک نہیں کیا، جیسے میں اس گھر میں موجود ہی نہ ہوں۔ افطار کا وقت آیا تو دسترخوان پر کباب، سموسے، پکوڑے، پھل، شربت اور کھجوریں سجا دی گئیں۔ میں نے سب مہمانوں کو پانی اور شربت پیش کیا۔ پھر بھابھی نے آواز دی، تم اپنے کمرے میں جا کر افطار کر لو، یہاں مت رہنا۔ میں نے ایک نظر دسترخوان پر ڈالی، پھر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور خاموشی سے اسٹور روم میں آ گئی۔ وہاں ایک پرانی چادر پر صرف ایک پلیٹ رکھی تھی، جس میں ایک سوکھی روٹی، ایک گلاس پانی تھا۔ میں نے بیٹے کو اپنے سامنے بٹھایا، وہ کچھ دیر روٹی کو دیکھتا رہا، پھر ایک نوالا توڑ کر معصومیت سے پوچھا، امی آج سالن نہیں ہے؟ میں نے آنکھیں بند کر کے سر ہلا دیا، نہیں بیٹا آج صرف روٹی ہے۔ وہ خاموشی سے روٹی کھانے لگا۔ میں نے اسے پانی کا گلاس دیا اور اپنے ہونٹوں پر زبردستی مسکراہٹ لے آئی، مگر دل اندر سے جل رہا تھا۔ میں نے آسمان کی جانب دیکھا جہاں اذان کی آواز گونج رہی تھی، اور آہستہ سے دعا کی، یا اللہ یہ تیرا رمضان ہے، تیرا رحمتوں والا مہینہ، اس جھولی میں صرف یہی ایک روٹی ہے؟ کیا میرے بیٹے کے نصیب میں صرف سوال ہی سوال ہے؟ کب تک وہ خوشبو سونگھ کر جیتا رہے گا؟ کب تک میرے حصے میں آزمائشیں اور دوسروں کی حصے میں خوشیاں رہیں گی؟ میرا بیٹا میرے کندھے سے لگ کر سو گیا۔ میں نے اسے چادر اڑا دی اور خاموش بیٹھی رہی۔ چھت کی دراڑ سے روشنی کی ایک باریک کرن اندر آ رہی تھی، جو میرے بیٹے کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ کرن میرے لیے امید کا سہارا تھی، جیسے اللہ کی طرف سے یہ پیغام ہو کہ نادیہ دعا کرتی رہو، یہ اندھیرے ہمیشہ نہیں رہیں گے، تمہاری قربانی اور تمہارا صبر ایک دن ضرور رنگ لائے گا۔ عید سے ایک دن پہلے کی شام تھی، گھر میں تیاریاں عروج پر تھی، مہمانوں کے لیے سامان سجایا جا رہا تھا۔ کچن سے سوئیوں اور میٹھی خوشبوئیں آ رہی تھی، اور بھابھی خوشی خوشی نئے کپڑے استری کر رہی تھی۔ میں نے دل میں سوچا، شاید آج کا دن کچھ نرم گزر جائے، شاید آج میری قسمت میں بھی عید کی کوئی خوشی لکھ دی جائے، مگر تقدیر نے پھر ایک نئی آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ دوپہر کے وقت بھابھی نے مجھے اسٹور روم میں بلایا۔ اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جیسے وہ کسی نئی خبر سے مجھے توڑ دینے والی ہو، اور زبان پر بس ایک ہی فریاد تھی، یا اللہ تو نے مجھے ماں بنایا، بیوی بنایا، بہن بنایا، اور تو ہی میری عزت کا محافظ ہے۔ میں تیری بندی ہوں، تیرے سوا کسی کے در پر نہیں جاؤں گی۔ اے میرے رب تو ہی فیصلہ فرما۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہتے رہے، دل بے چینی سے تڑپتا رہا۔ میرا بیٹا کونے میں سویا ہوا تھا، اور میں اپنے رب کے حضور جھک کے صرف ایک ہی دعا مانگ رہی تھی، اے اللہ عزت تیری نعمت ہے اور سزا بھی تیرے اختیار میں ہے، مگر تو رحمان ہے، مجھے رسوا ہونے سے بچا لے۔ اتنے میں صحن سے بھابھی کی زوردار چیخ سنائی دی۔ پہلے تو میں سمجھی کوئی اور بات ہوگی، مگر پھر وہ چیختی ہوئی بولی، ہائے میرا بھائی، میرا بھائی۔ میرے قدم لرز گئے۔ میں باہر نکلی تو دیکھا بھابھی زمین پر بیٹھی رو رہی تھی۔ فون اس کے ہاتھ میں تھا، اور وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، دونوں ٹانگیں کٹ گئی، وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ میرے جیسے وقت رک گیا۔ میں نے حیرت سے آسمان کی طرف دیکھا، اور میں دل سے ایک لرزتی ہوئی سانس نکلی۔ بھابھی کی چیخیں پورے محلے میں گونج رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، اس عورت کی نحوست میرے بھائی کو کھا گئی، کسی کی بد دعا لگ گئی، مگر میں جانتی تھی کہ میں نے کسی کے لیے بد دعا نہیں کی تھی۔ میں نے صرف اپنے رب سے اپنی عزت کی حفاظت کی دعا مانگی تھی، اور وہی دعا اس کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ اس رات گھر میں اندھیرا تھا، خاموشی تھی، مگر میرے دل میں پہلی بار امید کی ایک کرن جاگی۔ میں نے اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا، آسمان کی جانب دیکھا، اور آہستہ سے کہا، یا اللہ تو نے میری لاج رکھ لی، اب مجھے کسی کا خوف نہیں، تو ہی میرا سہارا ہے، تو ہی میرے بیٹے کا محافظ ہے، تو ہی میرا رب ہے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، مگر ان آنسوؤں میں غم نہیں تھا، ایک عجیب سا سکون تھا، وہ سکون جو صرف اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ بھابھی کے الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے، عید کے دن تمہارا نکاح میرے بھائی سے ہوگا، ورنہ اپنا بستر بوریا باندھنا اور یہاں سے نکل جانا۔ یہ کوئی مشورہ نہیں تھا، بلکہ ایک دھمکی تھی، اس عورت کی دھمکی جس کے گھر میں میرا بچہ 2 سال تک بھوکا سوتا رہا۔ میں جائے نماز پر بیٹھی پھر سے دعا مانگنے لگی، یا اللہ تو ہر حال سے واقف ہے، تو نے حضرت مریم کی عزت کی حفاظت فرمائی، حضرت یوسف کو آزمائش سے نکالا، مجھے بھی اپنی پناہ میں رکھ۔ نماز کے بعد ابھی میں نے اپنے بیٹے کے ماتھے پر بوسہ دیا ہی تھا کہ پھر شور بلند ہوا۔ میں باہر نکلی تو بھابھی سینہ پیٹ پیٹ کر رو رہی تھی، اور بار بار کہہ رہی تھی، میں نے کہا تھا نا ابھی مت جاؤ، دونوں ٹانگیں کٹ گئی ہیں، وہ معذور ہو گیا ہے۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہی شخص جس نے میری عزت پر بری نظر ڈالی تھی، اب زندگی بھر دوسروں کا محتاج بن چکا تھا۔
بھابھی روتی ہوئی میری طرف لپکی اور چیخ کر بولی، یہ سب تیری نحوست کا نتیجہ ہے، تیری بد دعا لگ گئی میرے بھائی کو۔ میں نے خاموشی سے نظر جھکا لی اور دل ہی دل میں کہا، نہیں، یہ کسی بد دعا کا نتیجہ نہیں، یہ انصاف ہے، یہ ایک مظلوم ماں کی دعا کا جواب ہے جو ہر رات اپنے بھوکے بچے کو سینے سے لگا کر اللہ سے فریاد کرتی تھی۔ دوپہر کو میرا بھائی گھر آیا، اس کے چہرے پر صدمہ، شرمندگی اور بے بسی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے میری جانب دیکھا جیسے کچھ کہنا چاہتا ہو، مگر الفاظ اس کا ساتھ نہ دے رہے ہو۔ میں نے نرمی سے کہا، اب کچھ مت کہو، اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے، اب کسی کو میرے نکاح کا فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ بھابھی کے چہرے کا غرور ٹوٹ چکا تھا، اب وہ میری طرف دیکھ کر نظر چرا لیتی۔ میرے صبر، میری خاموشی اور میری دعا نے مجھے وہ طاقت دی تھی جو کسی انسان کے پاس نہیں تھی۔ اس رات جب سب سو گئے تو میں نے وضو کیا، جائے نماز بچھائی اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ میں نے کہا، اے میرے رب، تو نے میری فریاد سن لی، تو نے مجھے ذلت کے راستوں سے بچا لیا، اب مجھے صرف اپنی رضا عطا فرما۔ میری آنکھوں سے آنسو رک چکے تھے مگر دل شکر سے بھر گیا۔ تو نے بے سہارا ہونے کے باوجود مجھے سہارا دیا، میری خاموشی کو میری طاقت بنا دیا، اور یہی میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ بھابھی کی چیخیں اب بھی گھر کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی مگر میرے دل میں سکون تھا، اطمینان تھا۔ اب اس کی آنکھوں میں وہ غرور باقی نہیں رہا، وہ پہلے کی طرح مجھے ڈانٹتی نہیں تھی بلکہ کبھی کبھی کہہ دیتی کہ نادیہ رہنے دو، میں خود کر لوں گی۔ وہ میرے بیٹے کے لیے کبھی دلیا تو کبھی دودھ بھی بیچ دیتی۔ شاید اب اسے میری خاموش دعا سے ڈر لگنے لگا تھا، مگر میں جانتی کہ یہ کسی انسان کا خوف نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے کا ڈر ہے، اللہ کے انصاف کا ڈر ہے۔ اب جب وہ نرمی سے بات کرتی تو میں بھی ادب سے جواب دے دیتی، مگر میرے دل کا تعلق اب صرف اپنے رب سے جڑ چکا تھا۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ عزت انسان نہیں دیتا، عزت صرف اور صرف اللہ دیتا ہے، اور جب وہ حفاظت کرنے والا ہو تو دنیا کی کوئی بھی طاقت کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ میرے بیٹے کے چہرے پر اب زندگی کی ہلکی سی روشنی لوٹنے لگی تھی اور میرے دل میں اللہ پر یقین پہلے سے کہیں زیادہ پختہ ہو چکا تھا۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید سبق آموز اور دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی زبردست اور سبق آموز کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔